علامہ فضل حق خیرآبادی جیسے غیور مجاہدین کی مقدس ہستیاں جو علماء اہل سنت میں تھیں، مفتی صدر الدین آزردہ کی ہستی علماء اہل سنت میں، حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی کی ہستی انہی اہل سنت والجماعت میں، حضرت سید کفایت علی کافی انہی مقدس اہل سنت والجماعت میں، ان تمام ہستیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی زبان پر، ان کے فتوے پر، ان کے قلم پر، ان کے تصنیفات پر پہرا انگریزوں نے بٹھایا اور کہا او فضل حق خیرآبادی تو توبہ کر لے، کہہ دے کہ یہ فتوہ جہاد کا ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، دماغ پھر گیا تھا ایسے لکھ دیا، ہمارا یہ فتوہ نہیں ہے، ہماری یہ تحریر نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی جن کے بدن کا کرتا انگریزوں نے اسی ہندوستان کی مٹی پر اتار دیا تھا اور موج کا جس کے ہر عضو میں کانٹا ہوتا ہے موج کا لباس بنا کر کے آپ کے ننگے بدن پر انگریزوں نے ڈال دیا تھا اور چکی پیسنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جس کے پٹ کو صاحب دسیوں لوگ مل کر ہلا نہیں سکتے، اس چکی کو ڈولانے کے لیے گھمانے کے لیے انگریزوں نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کی وقت کے عالم ربانی کو جبو دستار چھینے گئے، کرتا نکالا گیا، موج کا لباس پہنایا گیا، چکیاں چلوائی گئی اور ان زخموں پر نمک اور مرچ لگا کر کے انگریزوں نے کہا تھا علامہ فضل حق خیرآبادی سے او فضل حق صرف یہ کہہ دے کہ فتوہ میرا نہیں ہے، تحریر میری نہیں ہے، قلم میں نے نہیں چلایا ہے، تجھے چھوڑ دیں گے، صرف چھوڑیں گے نہیں عزت دیں گے، صرف عزت نہیں پوسٹ دیں گے، صرف پوسٹ نہیں لمبا عہدہ دیں گے، لمبی سیلری دیں گے، صرف کہہ دے کہ تحریر نہیں ہے، فتوہ میرا نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی سلام ہو آپ کی تربت پر اس امت کی، اس امت کے ہر ایک بچے کی طرف سے سلام ہو آزادی ہند کے وہ عظیم مجاہد، وہ عظیم فرمانروا، وہ عظیم کیریکٹر کے مالک، انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں مخمور نگاہوں کی جولانیوں کو انگریزوں کی کفر کی تاریکیوں پر بکھیر کر کے علامہ فضل حق خیرآبادی نے ارشاد فرمایا تھا او ذلیلو یہ فتوہ میرا ہے، ہوش میں لکھا ہے، تحریر میری ہے، قلم میں نے چلایا ہے، فضل حق مر کر قبر میں پہنچ جائے میری تربت پر آ کر پوچھو گے تو اندر سے جواب ملے گا فتوہ میرا ہے، تحریر میری ہے، میں جان دے سکتا ہوں مصطفیٰ کا دیا ہوا، ایمان نہیں دے سکتا۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے سلاخوں میں ڈالا گیا اور انگریزوں نے بدن پر استری گرم کر کے کپڑا کرنے والی استری کو گرم کیا، جب استری سرخ ہو گئی تو علامہ سید کفایت علی کافی کے ننگے بدن پر گرم استری پھرائی گئی جس سے اس غریب کے جسم کی کھال ادھڑ گئی، نمک مرچ پسوا کر کے ان زخموں پر بھر دیا، بے ہوش ہو گئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈال کر کے سلاخوں کے اندر کر دیا گیا۔ آپ کچی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، رات کا آخر حصہ گزرا ہوگا، اچانک مراد آباد کی جیل میں روشنی نمودار ہوئی، آپ نے آنکھیں کھولی تو مدینے کے تاجدار سرحانے تشریف مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر تھے، مسکرا کے ارشاد فرمایا بیٹا کفایت علی کوئی تکلیف؟ عرض کی میرے مسیحا، میرے محسن، میرے داتا، میرے آقا تھی اب نہیں ہے، تکلیف تھی اب نہیں ہے۔ کہا میرے بیٹے صبر کرنا، یہ عظیمت کے راہوں کے مسافروں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، صبح کو انگریزوں نے دروازہ کھولا جیل کا اس نیت سے کہ فقیر توبہ کر رہا ہوگا، مولوی چیخ رہا ہوگا کہ بچا لو۔ دروازہ کھولا، پہلے سے زیادہ ہمت و جمع مردی کے ساتھ علامہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے دروازہ کھولا تو اپنی شیر سے متاثر نگاہوں کی ان قوت جلال سے انگریزوں کو دیکھا۔ انگریزوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ذلیلو کیا کہتا ہوں، نعرہ تو انہی کا کل بھی تھا آج بھی ہے، لگتا رہے گا۔ نکالا گیا، مراد آباد جیل کے سامنے میدان میں پھانسی کا پھندا لگوایا گیا،
اعلان کیا گیا تھا آج پھانسی دی جائے گی، لاکھوں کی بھیڑ جمع ہے، قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، 20 سے زنجیروں کی جھنکار اٹھتی ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی جو وقت کی درسگاہ تھے، وقت کے علم کے مجسمہ تھے، آپ کو جیل سے نکالا گیا، پھندے کی طرف لے جایا گیا، مسکرائے اور کہا انگریزوں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تم کیا سمجھتے ہو 14 صدیاں گزرنے کے بعد مصطفیٰ کے جام محبت پینے والی یہ مخمور امت کا خمار اتر جائے گا؟ یہ تمہاری کبھی بھی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جام مل چکا ہے جس کا نشہ قیامت تک اس امت سے اتر نہیں سکتا۔ علامہ سید کفایت علی کافی مسکرائے، پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے تازہ فوراً آپ نے کلام کہا اور گنگناتے ہوئے پڑھتے ہوئے پھندے کی طرف جا رہے تھے اور انگریزوں کو لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے۔ کوئی گل باقی رہے گا نا، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ گا۔ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لالا کے اوپر کھڑے تماشائیوں اور انگریزوں کو مخاطب کر کے سید کفایت علی کافی نے بہت عظیم مقطع کہہ ڈالا تھا اور پھندے کے قریب پہنچ چکے تھے، گردن میں پھندا ڈالا جانے والا تھا۔ آپ نے صرف مراد آباد جیل کے سامنے کھڑے لوگوں سے نہیں، قیامت تک آنے والے فرعونوں کو خطاب کر کے گویا کہا ہو اور ارشاد فرمایا ہو، ارے سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک ارے نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اپنی
नस्लों को संभाले, अपने घर को, अपने खानदान, अपने गांव को संभाले। एक तायत, एक मोहम्मदी, एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बनकर अगर ईद के दिन गले मिलते हो तो रस्मन न मिलना साहब, इधर गले मिलो उधर कलेजों की धड़कनें भी एक हो जाए। सफों में कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हें इसीलिए नबी ने खड़ा किया था। 14 सदियां गुजर गई कि मेरा उम्मती कंधे से कंधा मिलाएगा, मेरा मौला उसके दिल को मिला देगा, मेरा मौला उसके दिल को एक दूसरे के दिल से मिला देगा। नबी ने फरमाया सहाबा अपनी सफों में गैबिन न किया करो, शगाफ न पैदा किया करो, शैतान बकरी के बच्चे की शक्ल में तुम्हारी सफों में दाखिल हो जाता है, इसलिए सफों में जगह न रखा करो। मिल करके कदमों से कदम को मिलाकर, कंधे से कंधे को मिलाकर खड़े हो जाओ। हम 10 खड़े हुए पंजवक्ता में, हम 200 खड़े हुए जुमा में, हम 1000 खड़े हुए ईद उल फित्र में, और हम साहब 4 लाख होकर खड़े हुए हज के मौके पर, हज मुबारका के मौके पर, अरफात के मैदान में 4 लाख मोहम्मदी, एक झंडा, एक कलमा, एक दीन, एक शरीयत, एक नबी, एक उम्मत और एक लिबास। दो चादरें पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों के बदन पर, सिर्फ 2 चादरें एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक काबा, एक गुंबदे खदरा, एक जमजम का चश्मा, एक सफा मरवा, एक अरफात का मैदान, एक मिना का मैदान, एक मुज़दलिफा का मैदान, एक इब्राहिम की सुन्नत, एक इस्माइल की सुन्नत, एक हाजरा की सुन्नत। इन तमाम तर चीजों को इकट्ठा करके और एक काबा के सामने एक खुदा का सजदा करने वालों को, एक लिबास में एक नबी का कलमा पढ़ने वालों को हज के मौके पर साल में खड़ा करके 4-4, 6-6 लाख की तादाद में खड़ा करके दुनिया को सबक दे दिया। जो कुफ्र की तारीकियों में जिल्लत की सांसें ले रहे हैं, उनको ये सबक दिया गया कि कान खोल करके सुन लो। हम एक लिबास में कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं, हमारी बिरादरी बाद में है, कलमा पहले है, कुरान पहले है, अकीदा पहले है, मजहब पहले है, नबी की साथ पहले है। इसलिए उस चीज को हम बरकरार रखें और अपने उलमा की इज्जत और तकरीम करें, अपने बच्चों को मदरसों से जोड़ें, इन्हें दीन का इल्म दे। याद रखें, रिस्क देने वाला मेरा रब है। तुम चाह करके भी डॉक्टर बनाकर अपनी मर्जी से रोजी नहीं पा सकते हो जब तक रब ना देना चाहे। बहुत से डॉक्टर होकर के भी आज फुटपाथ पे रहते हैं और बहुत से अंगूठा टेक होकर भी आज अरबपति बने हुए हैं। ये उसके रिस्क की तकसीम है, जिसको चाहता है जैसा अता करता है। तुम अपने रब की रजा के लिए, नबी की खुशी के लिए अपने 4 बेटे अगर है, चलो 4 को आलिम ना बना सके, कम से कम एक बच्चे को सदक़े जारिया की शक्ल में हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ और बच्चों को दुनिया का हुनर दो। लेकिन हाँ, उन्हें छोटी तालीम में भी अकायद इतना मजबूत कर दो कि वो सऊदी में कमाए, अकीदा खराब ना हो, दुबई में जाए, अकीदा खराब ना हो, दुनिया में कहीं भी रहे, बाप का दिया हुआ अकीदा उनके दिलो दिमाग से कोई निकाल ना सके। इन जलसों में आया करो, अपने बच्चों को दिन ही में नहला धुला करके, दूल्हा बनाकर, अच्छा लिबास पहनाकर, आंखों में सुरमा, इत्र बदन पर डाल करके, अपने कंधे पर बिठा करके लेकर चलो। बच्चा पूछेगा अब्बा कहाँ जा रहे हो? आज तो ईद उल फित्र नहीं, ईद उल अजहा नहीं है, तो तुम प्यार से बोसा दे करके कहो, मेरे लाल आज मेरे मुस्तफा की महफिल हमारे गांव में रचाई गई है। आज सादात आ रहे हैं, उलमा मशाइख आ रहे हैं, चलो नबी की महफिल में चलते हैं। ये तुम करते रहे अपनी जिंदगी तक। तुम बेटा 22 साल का हो गया, तुम 60-70 साल के पहुंचकर दुनिया से इंतकाल कर गए, तुम कब्र में पहुंच गए। अब उस बेटे के सामने कोई आकर कहे कि मीलाद मनाना शिर्क है, तो वो गला फाड़ करके उसके भेजे को निकाल कर जमीन पर रख देगा। वो जलील, मैं 22 साल तक अपने बाप के साथ नबी की मीलाद में आता रहा, तब तो शिर्क नहीं था, ये अचानक शिर्क कैसे हो गया, ये बिदात कैसे हो
اسٹینڈرڈ نہ بنو کہ صفوں میں بیٹھ نہ سکو، اتنے اسٹینڈرڈ نہ بنو کہ سجدہ کر نہ سکو، اتنے اسٹینڈرڈ وی آئی پی نہ بنو کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے شرم لگے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی صف میں ایک گاؤں کا بیٹری رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں ایک بدھائک ایک پردھان بھی سجدہ کرتا ہے۔ نانا چھو بابا ہم تو نہیں جانے والے ہیں۔ نانا صاحب اگر بلال کی صف میں مصطفیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں صفوں میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ کے دن اپنی قصوہ نامی اونٹنی کی پیٹھ پر پیچھے غلام ابن غلام کو بٹھا کر کے مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، کعبے کی چھت پر بلال جیسے حبشہ کے رہنے والے غلام کو کھڑا کر کے اگر اذان کے کلمات کہلوا سکتے ہیں تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں گے؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے نسلوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہوا کے جھونکے ہوا کے جھونکے جانا مدینہ ہو کے سردار انبیاء سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، حال غلام کہنا۔ السلام علیکم۔